بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی میں ہلدی شامل کر کے پی لینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ لہسن پر تھوڑا سا نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ ہلدی اندرونی چوٹوں، زخموں اور پیٹ کے انفیکشن کو دور کرنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ ہلدی کو دودھ میں یا شہد میں ملا کر کھانے سے آرام ملتا ہے۔ پیٹ باہر نہیں نکلتا اور قبض بھی نہیں ہوتی۔ ٹماٹر کا جوس کھلے مسام کو بند کر دیتا ہے۔ اجوائن کا جوس سوزش کو کم کرتا ہے۔ صبح کے وقت پرندوں کی آوازیں سننے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے اور چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ خربوزہ کھانے کے بعد پانی یا شربت نہیں پینا چاہیے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ جن کا معدہ اکثر خراب رہتا ہو وہ اسپاغول پانی میں ملا کر پی لیا کریں۔ ہونٹوں کو گلابی کرنے کے لیے گلاب کے پھولوں کی پتیاں ہونٹوں پر رگڑ لیں۔ کالے گھٹنے صاف کرنے کے لیے ان پر ویزلین لگائیں۔ گلا خراب ہو تو گرم پانی اور نمک کے غرارے کریں۔ آواز خراب ہو یا گلے میں درد ہو تو ملٹھی کی ڈلی چوس لیں۔ گنے کا رس پینے سے آواز کھل جاتی ہے۔ آڑو کھانے سے آنتوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ وضو کرنے سے پہلے 3 بار کلمہ پڑھ لو، رزق میں اضافہ ہوگا۔ وضو کے دوران باتیں کرنے سے گریز کریں۔ چھوٹے قد والے اپنے پیروں کی انگلیوں کا مساج کیا کریں، قد لمبا ہو جائے گا۔ امرود کے پتوں کا قہوہ بنا کر پینے سے موشن بند ہو جاتے ہیں۔ الٹی روکنے کے لیے الائچی والی چائے پی لیں۔ معدے کو مضبوط رکھنا ہے تو زیادہ کھانا کھا کر زیادہ پانی پینا چھوڑ دو۔ ہاتھوں پر چوڑیاں چڑھانے سے پہلے شاپر کا استعمال کریں، اس سے چوڑیاں آسانی سے چڑھ جاتی ہیں۔ پیٹ کا درد ہو تو دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیں، پیٹ کا درد اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا۔ ناک کی ہڈی بڑھ جائے تو اس کے لیے گرم مکھن کے 2-3 قطرے ناک میں ڈال دیں۔ 3 یا 4 دنوں میں ناک کی ہڈی بیٹھ جائے گی اور ناک میں درد نہیں ہوگا۔ سانس کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے لونگ کا استعمال کریں۔ دمے کا مریض صبح سورج کی پہلی کرن کی شعاعیں اپنے جسم کے اندر جذب کر لے۔ 3 یا 4 دنوں میں دمے کا پرابلم آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھانے چاہیے، اس سے کافی آرام ملتا ہے۔ روزانہ 1 مٹھی بھنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ کچے چاول کبھی بھی نہیں کھانے چاہیے، اس سے گردوں میں پتھری ہو سکتی ہے۔ کچے چاول کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ رات کو تانبے کے برتن میں پانی بھر کے رکھ دیں اور صبح اسے پی لیں، یہ صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ روٹی یا پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے رکھنا چاہیے۔ کچا پیاز کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے۔ پودینے کو درد والی جگہ پر پیس کر لگائیں۔ جو لوگ زیادہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں ان کا جسم سخت ہو جاتا ہے۔ ڈینگی بخار سے جلدی آرام پانے کے لیے پپیتے کے پتے کو پیس کر اس کا رس پینے سے بخار جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے اور آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے۔ ہاتھوں سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے اور وزن بھی کم رہتا ہے۔ لونگ کو ابال کر
کلیاں کرنے سے دانتوں اور مسوڑوں کا انفیکشن دور ہوتا ہے اور دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ کشمش اور کھجور دودھ میں ملا کر پینے سے جسم کو فوراً طاقت ملتی ہے۔ آم کھانے کے بعد دودھ کی لسی ضرور پینی چاہیے، اس سے خون نہیں جلتا بلکہ جسم میں خون پیدا ہوتا ہے۔ دہی کے ساتھ مولی نہیں کھانی چاہیے اور دہی کے ساتھ دودھ بھی نہیں پینا چاہیے۔ جو لوگ صبح ہمیشہ روٹی دہی کے ساتھ کھاتے ہیں وہ بہت ساری پیٹ کی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں اور ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ انجیر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے، شوگر لیول بہتر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ پیٹ کی اور قبض کی بیماری سے بھی نجات دینے میں بہت ہی مددگار ہے۔ دبلے پتلے لوگوں کو کیلے زیادہ کھانے چاہیے، اس سے وزن تیزی سے بڑھتا ہے۔ بلیک ہیڈز وٹامن اے کے استعمال سے ختم ہو جاتے ہیں۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے۔ کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ بچے دبلے پتلے اور کمزور ہوں تو انہیں دہی میں کیلا ملا کر کھلانے سے وہ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ آم کا اچار بناتے وقت آم کی گٹھلی کو پھینکیں مت بلکہ کچھ گٹھلیاں اچار کے ساتھ ہی ڈال دیں۔ پیٹ درد میں یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ حیض کے درد میں ایک چٹکی کلونجی اور میتھی دانہ روزانہ استعمال کریں تو اس سے ہارمونز بیلنس رہتے ہیں۔ امرود کی نرم اور نازک پتیاں چبانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر جسم پر جلن ہو رہی ہو تو مہندی کے پتوں کو پیس کر لگانے سے جلن میں آرام ملتا ہے۔ اگر پاؤں جلتے ہوں تو پاؤں پر روزانہ رات کو سونے سے پہلے تل کا تیل لگانا چاہیے۔ چند ہی دنوں میں پیروں کی جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ نزلہ زکام اور کھانسی ہو تو ٹھنڈا دودھ بالکل بھی نہیں پینا چاہیے بلکہ نیم گرم دودھ شہد کے ساتھ پینا چاہیے۔ اگر گھر میں نیم یا لیمن کا پودا ہو تو بہت سی بیماریاں گھر میں نہیں آتی، مچھر اور کیڑے مکوڑے بھی نہیں آتے۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسا کہ خارش، دانت چنبل، برس وغیرہ۔ اگر چائے کپڑوں پر گر جائے تو اس کے اوپر فوراً نمک مل دیں اور کچھ دیر کے بعد اسے ٹھنڈے پانی سے کسی بھی اچھے صابن یا سرف کے ساتھ اچھی طرح سے دھو لیں، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ خون کے پرانے داغوں کو صاف کرنے کے لیے اس کے اوپر لیموں اور نمک ملا کر رکھ دیں، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ کلونجی کو پیس کر دودھ میں ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر کسی اچھے صابن سے منہ دھو لیں، چہرے کے سیاہ رنگ میں بھی نکھار آ جائے گا۔ اپنے کچن میں سرسوں کا تیل ضرور رکھیں کیونکہ ہری مرچیں کاٹنے کے بعد اگر ہاتھوں پر جلن ہو تو سادہ پانی سے ہاتھ دھونے کے بعد سرسوں کا تیل لگا لیں، جلن فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ چینی کے ڈبے میں اگر لونگ ڈال دیے جائیں تو چینی میں چونٹیاں کبھی بھی نہیں آئیں گی۔ چینی کے برتنوں پر اگر داغ دھبے پڑ جائیں تو انہیں صاف کرنے کے لیے چائے کی بچی ہوئی پتی میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ملا کر رگڑیں، چینی کے برتنوں سے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ کانوں اور آنکھوں کی کھجلی کو دور کرنے کے لیے پیروں کے انگوٹھوں پر اور کانوں میں اور ناک میں ہلکا ہلکا سرسوں کا تیل لگانے سے کھجلی دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کنکر یا پتھر یا کوئی سخت چیز نگل لے تو اسپغول کا چھلکا پانی میں ڈال کر پی لیں، اس سے یہ نکل جائے گی۔ گرمی کے موسم میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اگر دہی کی لسی بنا کر پی لی جائے تو سارا دن پانی کی کمی نہیں ہوتی اور پیاس بھی نہیں لگتی۔
رات کو سونے سے پہلے آنکھوں کے گرد اگر تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی لگا لی جائے تو آنکھوں کے ہلکے چند دنوں میں دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ روزانہ انگور کھانے سے اور انگور کا رس پینے سے چہرے پر چمک آتی ہے، خون کی کمی پوری ہوتی ہے اور جسم میں خون کے نئے سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ رات کو سونے سے پہلے واش روم نہیں جاتے ان پر بڑھاپا جلدی حاوی ہوتا ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کریں۔ پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو صبح شام ایلو ویرا کے گودے سے تلووں کی مالش کریں۔ رزق میں اضافہ کرنے والے کام: روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لینا، پخانا کرنے کے بعد ہاتھ دھونا، رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا، اذان سنتے ہی خاموشی اختیار کر لینا، ہر نماز کے بعد استغفار کرنا، گھر میں آئے سائل کو کبھی خالی نہ لوٹانا، کوئی آپ سے قرض مانگے اس کو قرض دینا، بزرگوں کا خاص خیال رکھنا، بارش کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، کھانا پکاتے ہوئے ہمسایوں کا خاص خیال رکھنا، صبح دیر تک سوئے رہنے سے پرہیز کرنا، گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھا لینے کی عادت بنانا، کسی کو سہارا دینا۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے، جو کہ آٹے کا استعمال وزن کم کرنے میں مفید ہے۔ یہ آٹا ناشتے میں استعمال کریں تو کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ لیموں کا رس لگانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیلا کھانا کینسر کے مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ دوپہر کو کچھ دیر آرام کر لینے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت لوہے کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں۔ لکڑی کا چمچ استعمال کرنا چاہیے۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، دماغ مضبوط رہے گا، بدن میں ریشہ نہیں ہوگا، یادداشت بہترین رہے گی۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار منہ کچی گاجر کھا لیا کریں۔ چربی والا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ طاقت چاہتے ہو تو گلا ہوا امرود کھاؤ۔ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سونا چاہیے۔ آپ دن کے وقت تھکاوٹ یا نیند محسوس کرتے ہیں تو کھجور آپ کی توانائی بحال کرنے کے لیے بہترین علاج ہے۔ یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ طاقت دیں گی۔ دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، بکرے کا گوشت، سیب، انجیر اور انڈا۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہوتا ہے تو خشک میوے کھا کر اوپر سے مالٹا کھا لو۔ اگر بدن کے کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے تو نہار منہ اپنا لعاب منہ سے نکال کر خارش والی جگہ پر لگا دینے سے 2-3 دن میں خارش غائب ہو جائے گی۔ جامن کے پتے چبانے سے بواسیر سے نجات مل جاتی ہے۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک کا استعمال صحت عطا کرتا ہے۔ روٹی میں نمک کا استعمال کم کرنے سے زندگی بڑھ جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر اسے چہرے پر ملیں، جلد صاف ہوگی، رنگت نکھرے گی اور دھبے دور ہوں گے۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کریں، دانے دور ہو جائیں گے۔ کن پٹی پر انگوٹھا رکھیں، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ جس انسان کو کھانا اچھی طرح ہضم نہ ہوتا ہو یا سانس میں تنگی ہو اور اسی طرح کے دوسرے امراض نے زندگی کا سکھ چین چھین لیا ہو، اس شخص کو چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے یا موقیتوں کو 11 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ نمک کھانے میں کم ڈالا کرو کیونکہ کم کا علاج ہو سکتا ہے لیکن اگر زیادہ ہو تو اس کا علاج نہیں۔ کان کا بہنا: سرسوں کے تیل میں کیکر کے پھول جلا کر چھان لیں، 2 سے 3 قطرے صبح شام کان میں ڈالیں۔ کان کا درد اور پیپ آنا بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر شام 4 بجے 1 مٹھی چنے کا استعمال روزانہ کریں تو کولیسٹرول کم کرنے کے ساتھ وزن میں بغیر کسی نقصان کے نمایاں کمی کر سکتے ہیں، یعنی یہ جسمانی قوت بڑھاتے ہیں لیکن وزن نہیں۔ 2 کیلے شہد میں ملا کر کھانا دل کے درد کے لیے مفید مانا جاتا ہے۔ کھیرا کھانے سے خون صاف ہوتا ہے اور پیشاب کے امراض دور ہوتے ہیں۔ سالن میں نمک کم سے کم کھانا چاہیے تاکہ گردے خراب نہ ہوں۔
بادام کا تیل جلد پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ اگر مسوڑوں کی سوجن ہو جائے تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کلیاں کریں۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے رنگ سفید ہو جائے گا۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، غصے سے پرہیز کریں۔ زیادہ غصہ کرنا موٹاپے کا سبب ہوتا ہے۔ دانتوں سے خون نکلتا ہو تو ٹماٹر کا رس دن میں 3 بار پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ککڑی پیاس کو بجھاتی ہے اور معدے کو تسکین بخشتی ہے، مثانے اور گردے کی پتھری کو توڑتی ہے۔ بچہ یا بچی پیدا ہونے کے فوراً بعد 7 بار درود شریف پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ بالغ ہونے تک آفتوں سے حفاظت میں رہے گا۔ جوتا ہمیشہ جھاڑ کر پہنو، شاید اس کے اندر کوئی موذی جانور بیٹھا ہو۔ اسی طرح بستر اور کپڑے بھی جھاڑ کر استعمال کرو۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال منہ کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ ایک کیلا روزانہ کھا لینے سے غصہ، چڑچڑاپن اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے بال اگر گرنے لگیں تو 1 کپ سرسوں کا تیل، آدھا کپ ناریل کا تیل، آدھا کپ زیتون کا تیل، 2 چمچ اس میں لیموں کا رس ملاؤ اور 2 چمچ کلونجی، 2 چمچ میتھرے اور 2 چمچ مہندی ملاؤ۔ ان ساری چیزوں کو مٹی کے برتن میں اتنا پکائیں کہ 2 کپ سے 1.5 کپ رہ جائے، پھر اس کو چھان لو۔ یہ تیل روزانہ استعمال کرو اور 20 سے 25 دن کے استعمال سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ذہانت کو بڑھانے کے لیے کیلے کھانے چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھا لینے سے سانس کی نالی ہمیشہ صاف رہتی ہے۔ بادام کو جلا کر اس کا سرما بنا لیا جائے اور رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگایا جائے تو آنکھوں کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی اور نظر بے پناہ تیز ہو جائے گی۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں چمک نہ ہو اور دھندلا پن ہو تو انہیں روزانہ کچھ دانے کشمش کے کھانے چاہیے، اس سے آنکھوں کو چمک ملتی ہے۔ ناریل کے بال کو آگ میں جلا لیں، جب اس کی راکھ بن جائے تو اب اسے کسی صاف شیشی میں ڈال دیں۔ اب اس راکھ میں خالص ناریل کا تیل شامل کر دیں، 2 یا 3 دن تک اسے ڈھک کر رکھ دیں۔ پھر جب یہ مکمل طور پر تیار ہو جائے تو اسے سرمے کی طرح آنکھوں میں لگائیں اور آنکھوں کے ارد گرد لگا کر مساج کریں، نظر میں اضافہ ہوگا۔ چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ جلیبی کھانے سے سر درد میں آرام ملتا ہے اور یہ پٹھوں کے کھچاؤ کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ جو عورتیں رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر کسی بھی اچھے آئل سے ہلکے ہاتھوں سے مساج کر لیتی ہیں، ان کے چہرے پر جھریاں کبھی بھی نہیں آتی اور ان کی جلد ہمیشہ تر و تازہ اور جوان رہتی ہے۔ اگر آپ بالوں کو بہت تیزی کے ساتھ لمبا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیری کے پتوں سے زیادہ بہتر چیز اور کوئی نہیں۔ 1 مٹھی بیری کے پتے لے کر انہیں دھو لیں اور انہیں پیس لیں اور انہیں اپنے بالوں کی جڑوں میں مساج کریں۔ 30 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد بالوں کو واش کر لیں۔ اس سے 1 ہفتے میں ہی آپ کے بال بہت تیزی سے لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی سی بلائی میں زعفران ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ چند ہی دنوں میں گلابی ہو جاتے ہیں۔ اسپاغول کا چھلکا لگاتار نہیں کھانا چاہیے، یہ جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ 1 دن چھوڑ کر یا کبھی کبھار کھانا چاہیے۔ لپسٹک لگانے سے پہلے ہونٹوں پر ٹلکم پاؤڈر لگا لیں، لپسٹک دیر تک چلے گی۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 انجیر کھا لیا کریں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ بچوں کو سخت غذاؤں کے بجائے فوری ہضم ہونے والی اور نرم غذا دینی چاہیے۔ جن افراد کو بلغم کی پرابلم رہتی ہو ان کے لیے بینگن کا سالن زبردست ہے۔